السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے انسان امید رکھے، یہ ایک مومن کی شان اور مومن کا ایمان ہے۔ آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، جس کے اندر ایک تاجر کا ذکر ہوا جو کشتی کے اندر سوار تھا، لیکن وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ جہاز ڈوب جاتا۔ اگر آپ یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں، یہ کیا سٹوری ہے، کیا واقعہ ہے، کیا کہانی ہے، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک بحری جہاز محو سفر تھا اور اس جہاز کے اندر کافی سارے تاجر موجود تھے اور کافی تعداد تھی تاجروں کی، اور سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ ایسے لگتا تھا قریب جا کر وہ جہاز ڈوب جاتا، لیکن ڈوبنے سے پہلے جتنے بھی تاجر تھے انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا اور کہا کہ سامان بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے یہ جہاز ڈوبنے کا خطرہ ہے، لہٰذا کچھ سامان اٹھا کر سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ اب کیا تھا کہ تاجروں نے مشورہ کیا اور کہا کہ جو نیا تاجر اس جہاز کے اندر سوار ہے اس کو اور اس کے سامان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اب تاجروں کا مشورہ ہوا، اس کو بتایا گیا، اس نے کہا بھائی مجھے کیوں پھینکنا چاہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں سب کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن تاجر کے اس مشورے کو کسی نے نہیں مانا، بلکہ اسی نئے تاجر کو اور اس کے سارے سامان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب کیا تھا کہ سمندر کی لہریں اس تاجر کے ساتھ کھیلنے لگی اور تاجر کو یقین ہو گیا اپنی موت کا، لہروں کو دیکھ کر اپنی موت کا گمان کر بیٹھا۔ لیکن کیا تھا کہ بے ہوش ہوا، اور اگلے لمحے جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خشک جزیرے پر پایا۔ وہ جزیرہ کافی بڑا تھا اور خشک جزیرہ تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کی، اور پھر وہاں پر کچھ لکڑیاں پڑی تھی جس کی وجہ سے اس تاجر نے ان لکڑیوں کو جمع کیا اور وہاں پر اپنے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بنا دی۔ جھونپڑی بننے کے بعد اسے خرگوش نظر آئے، اس نے خرگوش کا شکار کیا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ وقت گزرتا رہا، اب کھانا پکانے کے لیے بیٹھا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی، اس کی جھونپڑی جل گئی۔ اللہ سے گلے اور شکوے کرنے لگا، مولا پہلے مجھے سمندر میں پھینکا گیا، پھر سمندر کی لہروں نے مجھے خشکی پر پھینک دیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، میری جان کو خطرہ ہوا۔ مولا اب میرے سر چھپانے کی جگہ تھی جھونپڑی، وہ بھی جل گئی ہے، الہ العالمین میرا کیا قصور ہے، میں کہاں جاؤں۔ بہرحال اسی گلے اور شکوے کے اندر اس کو نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ کشتی لے کر آئے ہیں اس کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے، ان ملاحوں نے کہا ہمیں یہاں سے اٹھتا ہوا دھواں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں یہ جو جزیرہ ہے یہ پہلے ویران تھا، اس پہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ اب جب یہ دھواں محسوس ہوا، ہمیں محسوس ایسا ہوا کہ یہاں پر کوئی پھنسا ہوا ہے، ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس ملاحوں کی باتوں کو اس بندے نے سنا، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی جو ملاحوں نے اسے بتائی۔ اپنی سفر کی داستان وہ شخص، وہ تاجر ملاحوں کو بتا رہا تھا، سنا رہا تھا، کہا کہ ایسے مجھے جہاز والوں نے سمندر میں پھینک دیا، لہروں نے خشکی پہ پھینک دیا، اپنی داستان سنا رہا تھا۔ جب داستان اس کی مکمل ہوئی، ان ملاحوں نے کہا آگے جا کر وہی جہاز ڈوب گیا تھا اور سارے تاجر مر گئے تھے، اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اللہ پر پورا اس کو یقین آ گیا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کے شکر کو بجا لانے لگا۔ دیکھیں انسان کے ساتھ اللہ کبھی برا نہیں کرتے، انسان کے ساتھ ہمیشہ اللہ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور انسان کو بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ اس تاجر نے کتنا غلط سوچا، لیکن اللہ نے اس کی جان بچائی، اس کی حفاظت فرمائی، اس کو ہر مصیبت سے نکالا۔ یہ اللہ پر انسان کو بھروسہ، اللہ پر انسان کی امید ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔